یہ نہیں جان سکتا ایک نجومی مستقبل کا خبر دے رہا ہے، کیا وہ حقیقی خالق کیا وہ نہیں جان سکتا کہ آج ہم کیا کرنے والے تھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا نا، قرآنی واقعہ ہے، قرآن سے دلیل دے دوں، عقلی دلیل دی تھی میں نے کہ قرآن میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تمہارے اس بادشاہت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ کیسے ہیں ساتھی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز مراد میں آپ کی غیب سے مدد فرمائے۔ جو بہنیں مشکل میں ہیں، جو بھائی مشکل میں ہیں، ان کے لیے دعا گوئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے تقدیر اور تعویذ۔ کیا تعویذ تقدیر پر فوقیت لے جاتی ہے؟ تعویذ اور تقدیر اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر مشہور ہے نا، لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ ہمارے مقدر میں ہے اور ہم وہی کر گزریں گے۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا، بس لکھنا ہے، لکھا ہوا ہے اس لیے بھگتنا پڑے گا۔ یہ کام میرے کرنے کے لیے تھا، لکھا گیا تھا اس لیے میں نے کر دیا۔ یاد رکھیے یہ غلط عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عقیدہ یہ ہے انسان جو کرنے والا تھا بس اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی، اب جو آگے چل کر کرنے والا تھا، یہ عقیدہ یاد رکھیے۔ اہل سنت والجماعت کا مشہور عقیدہ یہی ہے کہ انسان جو کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جان کر پہلے سے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ انسان بالکل بھی پتھر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف جوا کھانا ہے، ایک طرف قرآن خوانی ہے، دوسری طرف بری باتیں ہیں، ایک طرف اچھی محفل جہاں میں اللہ و رسول کی حمد کی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ایک طرف بری گالی فحش گوئی پر مبنی ایک مجلس سجائی گئی ہے۔ اب انسان اپنے اختیار سے چاہے ادھر جائے یا ادھر جائے، یا اپنے اختیار سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ واقعہ سناتا ہوں، ایک حضرت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں آفس میں کام کرتا تھا، 1970 کی بات بتا رہے ہیں، کہہ رہے کہ میں کام کرتا تھا، میرے قریب ایک نجومی رہتا تھا، علم نجوم سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتا تھا۔ کہتا ہے کہ میرے پاس آیا ایک دن، کہا حضرت ہم سے بھی کچھ پوچھ لیں، آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات ہیں، ہم سے بھی تو ذرا پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں جی ان چیزوں میں مجھے بھی نہیں ڈالیں، میرا عقیدہ نہیں ہے ان چیزوں میں، لیکن اس نے کہا 1 منٹ تو دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 1 منٹ دے دیتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے ایک پرچہ نکالا، اس پرچے پر بہت سارے نقوش چھپے ہوئے تھے، 40 تھے، دلو بھی چھاپا ہوا تھا اس میں، ٹھیک ہے، اس میں تیر کا بھی نشان تھا، خنجر تھا، کوئی مٹکا تھا، کوئی جادوئی چھڑی تھی، کوئی تسبیح تھی، یعنی اس طرح کی چیزیں اس میں بنی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے اس سے کہا کہ اس میں سے کسی پر ہاتھ رکھیں، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کس پر ہاتھ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مجھے انہوں نے کہا، لیکن اس سے پہلے اس نے اس کاغذ کے الٹے سائڈ ایک چیز لکھ دی، مجھ سے چھپا کر لکھ دی، میرے ہاتھ رکھنے سے پہلے لکھ کے رکھ دی۔ جب لکھ کے رکھ دی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت یہ اس کے پیچھے آپ نے کیا لکھ کے رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے میں نے وہ چیز لکھ دی ہے جو ابھی آپ لکھنے والے ہو،
کیا کہا؟ اس کے پیچھے میں نے وہ چیز لکھ دی، وہ جملہ لکھ دیا جو آپ ابھی لکھنے والے ہو۔ کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، تو میں نے بھی دبا کے سوچ کے سمجھ کے اپنے اختیار سے، اپنے مرضی سے ایک چیز پر میں نے ہاتھ رکھا اور اس کو میں نے لکھ دیا۔ جب میں نے لکھ کے اس کو دے دیا نا، تو اس نے جب اس کاغذ کو الٹا کیا، جو میں نے لکھا تھا وہی سیم وہاں پر لکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک نجومی، دیکھیں یہاں پر، ایک نجومی آئندہ مستقبل کے بارے میں وہ کیا کرنے والا تھا، کیا لکھنے والا تھا، اس کو خبر دے سکتا ہے۔ کیا وہ رب تعالیٰ کی ذات، عظمت والی ذات، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے، جس کا مفہوم ہے اس آیت کا، وہی ذات ہے جو تمہارے ماؤں کے رحموں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہے۔ کیا وہ رب یہ نہیں جانتا اس کی تقدیر میں کیا ہے؟ کیا وہ رب یہ نہیں جانتا کہ آگے چل کر تو نماز پڑھنے والا تھا، فلاں وقت تو نماز قضا کرنے والا تھا؟ یہ نہیں جان سکتا۔ ایک نجومی مستقبل کا خبر دے رہا ہے، کیا وہ حقیقی خالق، کیا وہ نہیں جان سکتا کہ آج ہم کیا کرنے والے تھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں، فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا نا، قرآنی واقعہ ہے، قرآن سے دلیل دے دوں، عقلی دلیل دی تھی میں نے، کہ قرآن میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ تمہاری اس بادشاہت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ تو اب نجومیوں نے بتا دیا، اور فرعون نے پھر 1 سال لڑکوں کو چھوڑتا تھا اور دوسرے سال لڑکوں بس قتل کروا دیتا تھا ان کو۔ 1 سال چھوڑتا تھا، دوسرے سال قتل کرا دیتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی۔ نجومیوں نے جو بتائی تھی نا تمہاری بادشاہت کو کھیڑ کے رکھ دے گا، یہ آئندہ کی باتیں تھی، نہ کہ ماضی میں جو گزر چکے تھیں۔ ان کمبخت نجومیوں نے اپنے اس ناجائز علم سے معلوم کر کے فرعون کو تو یہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ تمہاری بادشاہت کو تخت سے اکھاڑ دے گا۔ تو کیا میرا وہ کریم رب، کیا میرا ازلی ابدی رب کیا ہمارے بارے میں نہیں جانتا؟ کیا میرا رب میرے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہ چینل کھولوں گا اور یہ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے اس طرح کے جملے پیش کروں گا؟ رب کو پتہ تھا کہ یہ آگے چل کر اس طرح کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی ابدی علم سے جان کر لکھ دیا میرے تقدیر میں، جو میں کرنے والا تھا، اپنے مرضی سے کرنے والا تھا، اپنے اختیار کے ساتھ کرنے والا تھا، وہی لکھ دیا۔ تعویذ کا معاملہ بھی کچھ یوں ہے کہ تعویذ تقدیر سبقت نہیں لے جاتی، بلکہ تقدیر اس تعویذ پر سبقت لے جاتی ہے۔ ہاں جی، کس طرح؟ ایک شخص رشتہ کروانے کے لیے، پسند کی شادی کرنے کے لیے عاملوں کے پاس جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یہ شخص آگے چل کر فلاں وقت میں اس سے محبت ہو جائے گا فلاں سے، اور یہ تعویذیں کرائے گا، فلاں کے پاس جائے گا دھوکہ کھائے گا، فلاں کے پاس جائے گا دھوکہ کھائے گا، اتنا مال اس کا ضائع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، عمل اپنی مرضی سے کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے جان کر لکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جان کر یہ بھی لکھ دیا اس کی تقدیر میں کہ ان ڈھونگیوں کے بعد یہ کسی اچھے شخص کے پاس جائے گا جس کو میری قدرت کی قوت حاصل ہوگی، وہ اس کا کام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ کام اس علم کے ذریعے ہونا تھا، اس میں میری رضا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، آپ نے تعویذ کروائے، جب تعویذ کروائے آپ کا کام ہو گیا، تو یہ جو آپ کا جو رشتہ اس کے ساتھ تعویذ کے عمل کے ذریعے لکھا تھا نا، اب یہ تقدیر آپ کے اس عمل کرنے پر صادر آئی ہے، نہ کہ آپ کے تعویذات تقدیر پر صادر آئے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا دعا قبول ہوتا ہے نا، تو دعا بھی قبول ہونے میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا پہلے سے ہی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ فلاں کے پاس جائے گا، دعا کروائے گا، اس دعا کو میں نے قبول کرنا ہے،
اس کو یہ نعمت میری طرف سے ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا۔ جب ہم نے اپنے اختیار سے اس عمل کو سر انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو اس دعا پر فوقیت دے دی۔ اسی طرح تعویذات کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے جان کر لکھ دیا تمہارے نصیب میں کہ تو فلاں ملا کے پاس جائے گا، فلاں مولوی کے پاس جائے گا، فلاں عامل کے پاس جائے گا، فلاں جادوگر کے پاس جائے گا، حالانکہ اس کے پاس دوسروں کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کا کام اس کے پاس نہیں ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ تو لاکھ کوششیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کے پاس اس کا کام نہیں ہونا ہے، اس میں میری رضا نہیں ہے۔ آپ لاکھ کوشش کریں لیکن آپ کا کام نہیں ہونا ہے، چونکہ آپ کی تقدیر میں وہی لکھی تھی جو آپ کرنے والے تھے، بس تقدیر آپ کے اس نہ ہونے پر صادر آئی ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، ایمان یہی رکھنا چاہیے۔ تعویذ جب بھی کسی سے لیں، ایمان یہ ہو کہ اس میں تاثیر رب کی طرف سے ہوگا۔ عامل بھی جب تعویذ دے، اس سے بھی گزارش ہے اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ میں یہ جو تعویذ لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سبب سے پیدا فرمایا، اس دنیا کا جو چلن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور قانون ہے۔ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو احادیث میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں یہ شامل ہے کہ دنیا کو اس نے سبب کے ساتھ چلانا ہے۔ یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ کائنات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے کیوں مقرر کیے؟ پڑھیے قرآن مجید، آپ دیکھیے 29ویں پارے میں ہے، وہاں جا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتا ہے، خود نگہبانی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں ہے کہ دنیا کو چلانا ہے تو اسباب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگا دی فرشتوں کی۔ تو تعویذات کا معاملہ بھی یہ ہے، تعویذ تقدیر پر سبقت نہیں لے جاتی بلکہ تقدیر تعویذ پر سبقت لے جاتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس میں تنبیہ تھی آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔